علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء و طالبات، آج ہم جماعت صبم کی ماحولیاتی مطالعہ کا پہلا یونٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کی شروعات کریں، میں آپ سے چند سوالات کروں گا جس کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ طلباء و طالبات، جب آپ اسکول آتے ہیں صبح تو کہاں سے آتے ہیں؟ گھر سے۔ بالکل صحیح جواب۔ آپ کے گھر میں کون کون رہتے ہیں؟ والد، والدین، بھائی بہن۔ بالکل صحیح جواب۔ کچھ گھروں میں بچے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ گھروں میں والدین کے علاوہ دادا دادی بھی ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ گھروں میں والدین دادا دادی کے ساتھ چاچا چاچی آنٹی اور دیگر لوگ بھی رہتے ہیں۔ ان تمام افراد کا مجموعہ خاندان کہلاتا ہے۔ آج ہم خاندان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے خاندان کے بارے میں پڑھیں گے، خاندانی شجرا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، مختلف اقسام کے خاندانوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور ایسے طلباء جو مخصوص ضرورت کے حامل ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ دادا اور پوتی کی گفتگو اور چند سوالات کے جوابات آپ سنیے۔ دادا جی، اس تصویر میں جن کا قد اونچا ہے وہ کون ہے؟ وہ تمہارے والد مرزا ہے بیٹا۔ اچھا، وہ کون ہے جو شلوار پہنے ہوئے ہیں؟ انہیں نہیں پہچانا بیٹا تم نے؟ یہ تمہاری پھوپھی ہیں۔ اچھا، کیا والد صاحب کے بازو ٹھہرے والے اکبر چاچا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح بیٹا، اکبر چاچا ہے۔ اکبر چاچا اب کہاں رہتے ہیں؟ وہ حیدرآباد میں رہتے ہیں بیٹا۔ وہ حیدرآباد میں کیوں رہتے ہیں؟ وہ وہاں نوکری کرتے ہیں بیٹا۔ عام طور پر خاندانوں میں بچے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ تمام خاندان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض خاندانوں میں والدین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ایسے خاندان کو ہم چھوٹا خاندان کہتے ہیں، اور بعض خاندان میں والد والدہ کے ساتھ بچے اور پھر دادا دادی وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے خاندان کو ہم بڑا خاندان بھی کہتے ہیں۔ بعض خاندانوں میں والد والدہ دادا دادی چاچا چاچی پھوپھی اور ان کے بچے ہوتے ہیں، ایسے خاندان کو ہم مشترکہ خاندان کہتے ہیں، جوائنٹ فیملی۔ خاندانی شجرا یعنی کہ ایک فیملی کے بعد دوسری فیملی، پھر دوسری فیملی کے بعد تیسری پیڑھی، چوتھی پیڑھی، پانچویں پیڑھی، ان سارے لوگوں کا ایک دوسرے سے ریلیشن جو ہوتا ہے وہ خاندانی شجرا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے والد، پھر میرے دادا، پھر دادا کے والد، پھر دادا کے دادا، یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر ان کے بچے، یہ تمام لوگوں کا ایک شجرا بنتا ہے، اسی کو ہم شجرا کہتے ہیں۔ عافیہ کے دادا اور دادی سعیدہ بانو، اور عافیہ کے دادا کا نام منور علی ہے، ان کو 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہیں۔ پھر ان کے بچے اور ان کی بیویوں کی بھی تفصیلات اس پکچر میں بتائی جا رہی ہے۔ آپ لوگ اس پکچر کو غور سے دیکھیے، پھر اپنے افراد خاندان کی تفصیل درج کیجیے۔ اس کے بعد اپنے افراد خاندان میں اپنے دادا کا، اپنے والد کا، اپنے چاچا کا، اپنے چچازاد بھائی کا، اپنے پھوپھی کا، اپنے پھوپھی زاد بہنوں کا، ان سارے لوگوں کا اندراج آپ اس ٹیبل پر یعنی کہ اس ٹیبل میں درج کریے۔ ضروری ہے اس تصویر کو دیکھیے آپ، اور آپ کی درسی کتاب میں بھی یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔
خاندانوں میں کئی افراد گھروں سے دور رہتے ہیں. کچھ لوگ ملازمت کی غرض سے اپنے گھر سے دور رہتے ہیں اور کچھ لوگ تعلیم کی غرض سے اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں تو بعض اور کسی وجہ سے. خاندان کا پس منظر. عافیہ کے والد نے اس کو مدرسے میں شریک کروانے کے لیے لے گئے. وہاں پر اس نے والد نے عافیہ کا نام عافیہ نرملی درج کروایا. تب صدر مدرس نے اس کی وجوہات طلب کی کہ عافیہ کے ساتھ نرملی کیوں جوڑا گیا. تب عافیہ کے والد نے بتایا کہ عافیہ کے دادا اور پردادا یعنی کہ آبا و اجداد نرمل سے تعلق رکھتے تھے. وہ نرمل سے ہوتے ہوئے اب دوسرے شہر منتقل ہو گئے. لہٰذا آج بھی ہم نرمل میں ہمارے والدین اور ہمارے دادا لوگ جو ہیں بہت ہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس لحاظ سے یہ ہمارا نام نرمل سے جڑتا ہوا خاندان کے مختلف لوگوں کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہنسمکھ مزاج کے رکھنے والے ہوتے ہیں. بعض وقت ہم اپنے رویوں کی وجہ سے اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ایسا کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا غور کریں اور سوچ لیں تاکہ آپ اپنے غصے پر قابو رکھ سکیں، تاکہ کسی دوسرے کا دل نہ دکھے. خصوصی مراعات کے طلباء و طالبات یعنی کہ ایسے طلباء، ایسے افراد یا ایسے بچے جو کہ مخصوص ضرورت کے حامل ہوتے ہیں. کچھ بچے یا افراد گونگے ہوتے ہیں، وہ اپنی باتیں اشاروں کے ذریعے مکمل کرتے ہیں. وہ اپنی ساری ضرورتیں اشاروں کے ذریعے بتاتے ہیں. اور کچھ بہرے ہوتے ہیں، وہ اپنی کانوں میں آلہ وغیرہ لگاتے ہیں. کچھ اندھے ہوتے ہیں جو چلنے پھرنے کے لیے یا چھونے کے لیے کسی چیز کو محسوس کرنے کے لیے لاٹھی کا استعمال کرتے ہیں. ان لوگوں کی ہمیں ہمیشہ مدد کرنی چاہیے. بعض افراد کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر حادثات کا شکار ہونے کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی بھی خاص ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے. 3 دسمبر کو عالمی یوم معذورین یا پھر مخصوص ضروریت کے حامل لوگوں کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. اسی طرح درسی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہر سال 1 اکتوبر کو دنیا بھر میں یوم معمرین منایا جاتا ہے. سینئر سٹیزن ڈے کے طور پر 21 اگست کو منایا جاتا ہے، جو کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. لوئس بریل نے اندھے لوگوں کو پڑھنے کے لیے ایک رسم الخط کا ایجاد کیا جس کو بریل رسم الخط کہا جاتا ہے. اس کو چھو کر پڑھا جاتا ہے، احساس کیا جاتا ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ طلباء و طالبات، ہم نے سیکھا کہ عام طور پر خاندان میں ماں باپ، دادا دادی اور بچے ہوتے ہیں. اسی طرح مل جل کر رہنے والوں کو افراد خاندان کہا جاتا ہے. ماں باپ، دادا دادی، ان کے آبا و اجداد کی تفصیلات خاندانی شجرے میں ہوتی ہے. خصوصی طور پر شناخت برتاؤ اور مہارتوں سے ہوتی ہے. ماں باپ رشتہ داروں کی شباہت میں بچے پائے جاتے ہیں. ہر ایک خاندان کا پس منظر ہوتا ہے. بڑے، چھوٹے اور مشترکہ خاندان کے بھی بارے میں پڑھا ہے ہم نے، اور خصوصی مراد کے لوگ اور بچوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور ضعیف العمر شخصیتوں کے بارے میں بھی ہم نے اس لیسن میں پڑھا ہے. طلباء و طالبات، یہاں سے آپ کا ہوم ورک شروع ہو رہا ہے. اپنی درسی کتاب میں یہ ورقشے موجود ہے. ان میں سے آپ کو تمام کو
حل کرنا ہے اور اپنی کاپیوں میں اس کو بھی اندراج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک منصوبائی کام بھی دیا جا رہا ہے جو کہ یہاں پر بتایا گیا ہے، آپ اس کو بھی غور سے دیکھیں اور اپنی کاپیوں میں اندراج کریں۔ خاندان کا ہر فرد اپنے اپنے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، جس طرح ایک درخت کی ٹہنیاں اپنے اپنے انداز میں منمانی طریقے سے پھیل رہی ہیں، چاہے اس کی جڑیں ایک ہی کیوں نہ ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔